جی ویلکم بیک ناظرین، جاگو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ صبح صبح مسکرانا چاہیے، اچھا دن نہیں، یہ بڑی بامانی جو ہے ہنسی تھی یا بے معنی تھی؟ بامانی تھی، میننگ لیس تھی. بے معنی تھی. مطلب یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں ٹف حالات میں بھی مسکرانا جو ہے نا یہ ایک آرٹ ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سیکرٹ آف سکسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ خوش رہیں نا اندر سے، اپنے آپ کو سیٹسفائڈ رکھنے کی کوشش کریں تو زندگی اچھی گزرے. اچھا، یہ بہت فلسفہ تم نے جھاڑ دی ہے. ٹھیک ہے، سیکرٹ آف سکسیس کہاں سے جھاڑا میں نے؟ یہ ابھی کپڑوں سے جھاڑا ہے. سیکرٹ آف سکسیس. اچھا جی، سکسیس کے حوالے سے ہم بات کریں. بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں جو آگے ایکسل کرنے کے لیے فیوچر میں پاکستان سے باہر ممالک میں اپلائی کرتے ہیں. ان کو بہت ساری امیگریشن کے حوالے سے بھی پرابلمز ہوتی ہیں، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے. ہم نے یہ سوچا کہ آج کا یہ جو سیگمنٹ ہے ان اسٹوڈنٹس کے نام کریں کہ تاکہ آپ کو کوئی پرابلم ہو. اس حوالے سے اظہار احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارن ایجوکیشن اینڈ امیگریشن ایڈوائزر ہیں. ان کا 12 سال کا تجربہ بھی ہے. اس کے حوالے سے برٹش کاؤنسل ریکمینڈڈ، بلکہ مجھے بات کر رہے تھے برٹش کاؤنسل کے یہ تھنک ٹینک کے ممبر ہیں. میں نے کہا کوئی امریکہ کے کوئی بگ ٹینک نہیں ہوتا اس قسم کا جس طرح. اور میں نے تمہیں جواب بھی دیا تھا. ہاں، کیا کہا؟ میں کہا امریکہ بگ ٹینک نہیں، ان کا ایک ہی ٹینک ہوتا ہے. اچھا جی، اظہار صاحب کو خوش آمدید. السلام علیکم اظہار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فائن، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اظہار بھائی مجھے، میں آپ سے ایک بڑا کروشل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو برین ڈرین کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی ہمارے یہاں جتنا بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو اچھے سمجھدار انٹیلیجنٹ جن میں پوٹینشیل ہوتا ہے آگے بڑھیں اور آبویسلی وہ آگے بڑھ کے ملک میں ہی انڈسٹری میں کام کریں اور ملک کا نام روشن کریں، وہ سارے جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور پھر واپس نہیں آتے، وہیں پہ نوکری کر لیتے ہیں. اور آپ آبویسلی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس آپ کے تھرو بھی باہر جاتے ہوں گے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ٹرینڈ، اس کو کوئی گورنمنٹ لیول پہ کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ اچھا، فرسٹ آف آل ان کی تھینک یو ویری مچ ان کے فاروق اینڈ سندس، آپ نے ان کی مجھے چانس دیا کہ میں بات کر سکوں. جہاں تک برین ڈرین کا کانسیپٹ ہے، اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ فاؤنڈر آف پاکستان جو ہیں قائد محمد علی جناح اور علامہ اقبال، ایسی لیڈنگ پرسنالٹیز، انہوں نے بھی فارن ایجوکیشن لی لیکن واپس آ گئے تھے. جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اس حوالے سے جنرلی جو کانسیپٹ ہے، ابھی جو انٹرنیشنل ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ آپ کو پہلے میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ کو ڈیفینیٹلی ایک ڈگری پروگرام کے لیے ضرور فارن ایکسپوجر کے لیے جانا چاہیے. کیونکہ جو آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر فارن یونیورسٹیز میں ملتا ہے وہ لوکلی نہیں مل سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشن اتنے اسٹرکٹ ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی چاہے بھی کہ وہاں پہ ان کی اسٹے کرنا، تو انلیگل ویز میں اٹس quite difficult for that person کہ وہ اسٹے وہاں کر سکے. دیر آر پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تبھی آپ جنرلی آپ فردر پروسیڈ کر سکیں گے. ادروائز فار ایگزامپل جتنی دیر کا آپ کو ویزا ایشو ہوا ہے اسٹوڈنٹ کا نا، آپ اتنی دیر کے لیے لیگلی وہاں رہ سکتے ہیں اور اپنے لیگل پیرامیٹرز کے اندر ہی اپنا کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کو 80 hours پر منتھ لیگل کام کرنے کا پرمیشن ہے. پہلے تھوڑی سی سچویشن اور تھی، رائٹ. اب بہت زیادہ ریگولیٹ، اسپیشلی ان کے لائک آسٹریلیا تو آلریڈی کافی ریگولیٹ تھا اور ان کی کینیڈا بھی، لیکن یو کے نے بہت زیادہ ریگولیٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ ان باؤنڈریز اور پیرامیٹرز کے بغیر اگر آپ وہاں کی سروائیو کریں گے اور آپ کے ویزا لائک ایکسٹینشن نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو دیٹ وڈ بی کوائٹ ڈیفیکلٹ اینڈ کروشل فار یو ٹو اسٹیئنگ دیئر. اس لیے اب انٹرنیشنل سین بدل گیا، آپ کو انٹرنیشنل ڈگری ضرور لینا چاہیے، لیکن اس کے بعد لیکن آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا بیسک رائٹ ہے. اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی آپشنز نہیں مل رہی یا اس کے اکارڈنگ آپ ایکسل نہیں کر پا رہے، تو ورلڈ از اوپن فار یو. اسلام کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام کا کانسیپٹ کنٹری کے ساتھ نہیں ہے، رائٹ، پوری دنیا کے ساتھ ہے. ہمیں تھوڑا سا اس کو اوپن ایکسپوجر کے ساتھ لینا. دوسری بات، اس کو آگے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اگر آگے اس میں لے جائیں، جیسے اب اسٹوڈنٹس کو PSW پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ بھی ایشو کر رہے ہیں یو کے اسپیشلی. اس کے بعد آپ امیگریشن بھی لے سکتے ہیں. جو آپ دیکھیں کہ جو لائک انکم فارن ریمیٹنس کی صورت میں اور زر مبادلہ کی صورت میں پاکستان میں جو پاکستانی جو باہر ہیں وہ بھیجتے ہیں، وہ بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس اگر چاہیں تو فارن ڈگری کے بعد ڈیفینیٹلی آ سکتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک رہا، رائٹ. اس کے بعد ملٹی نیشنل کمپنیز، دیر آر لاٹ آف فن کی بینکس آر ورکنگ ان پاکستان اور بہت سی ایکسپوجرز ہیں جس میں ان کی گلف میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. تو یہ ایکسچینج ورک ہوتا رہتا ہے. اس کو آپ کو اوپن مائنڈ کے ساتھ اپنے ایکسپوجر کو ایکسچینج کرنا چاہیے. جگہ جگہ ہر محلے میں یا ہر شہر میں بہت لاتعداد مشرومنگ ہو گئی ہے اسٹوڈنٹ کاؤنسلرس کی، اور ہر اسٹوڈنٹ کاؤنسلر یہ کہتا ہے کہ جی آئی ایم دا بیسٹ. بینر لگاتا ہے، 2-3 جھنڈے مختلف ملکوں کے، جی آپ آئیں، اور بینر وہ پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، بروشرز پڑے ہوتے ہیں، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. فیس ان کی ٹھیک ٹھاک ہیوی ہوتی ہے اور آخر میں اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن بھی نہیں ہوتا، پیسے بھی چل جاتے ہیں. وہ پھر ان میں ایک فرسٹریشن پھیلتی ہے. تو یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سا اسٹوڈنٹ کاؤنسلر صحیح ہے، اور کیا گورنمنٹ لیول پہ کوئی رجسٹرڈ یا اپرووڈ کاؤنسلرز ہیں
یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. اس میں تھوڑا سا میں نے ہنٹ پہلے آپ کو دیا ہے. اس میں ان کی لائک ہم نے کافی ایک ایسوسیشن ڈیولپ کی, پاکستان کاؤنسل فارن ایجوکیشن امیگریشن کنسلٹنٹس. اس میں ہم نے کوشش کیا کہ اس بات کو ان کی ریز کیا جائے. اس میں گورنمنٹ نے ایک ٹاسک فورس بھی ڈیولپ کی جس کا میں انچارج تھا, اور اس میں ہم نے ان کی ورکنگ اپنی کی کہ پارلیمنٹ میں بل موو کرنے کے لیے اس کو چینلائز کیا جائے. اس میں ہم وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ ہم کسی منسٹری کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, کیونکہ ایک انڈسٹری مرج ہو چکی ہے. اس میں ہم تو پوری اپنی طور پہ کوشش کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ فردر اس کو ٹیک اپ کر کے اس کو کسی منسٹری کے ساتھ لنک اپ کیا جائے. ایک بات. دوسری بات, جہاں تک مشروم گروتھ کی بات ہے, اس میں ان کی دیکھیں ہمارے ہر سیگمنٹ میں, آپ میڈیکل اتنا سینسٹیو ان کی سبجیکٹ ہے, اس سے لے کے آنورڈ ہر سبجیکٹ اور ہر پروفیشن میں ایسا ہے, کیونکہ ہماری کنٹری کا اسٹرکچر ایسا ہے. اس میں جب تک ہم ریگولرائز نہیں کریں گے گورنمنٹ لیول پہ, یہ چیز نہیں رکے گی. دوسری بات, اگر آپ نے جنرل پرسن کے لیے اس کو گائیڈنس دینی ہو, جیسے میں نے بتایا کہ فار ایگزامپل کچھ ان کی ادارے انٹرنیشنل ریکمنڈیشن, انٹرنیشنل ادارے جیسے برٹش کاؤنسل ہے, ٹھیک ہے, اور لائک اور ڈفرینٹ کنٹریز کی باڈیز ہیں جو کہ اپنے کنسلٹنٹس کو ٹرین کرتی ہیں. جنرلی ان کی طرف سے کچھ بھی فراڈولنٹ چیز بہت کم ریشو ہے. تھینک یو سو مچ اظہار صاحب. اینڈ آئی ہوپ آپ نے جن یونیورسٹیز کا کہا ہے کہ بعد میں جاب کے لیے مسئلہ یہاں پہ نہیں ہوگا, ورنہ پھر آپ کے پاس آ جائیں گے سارے, آپ کو کہیں جانے نہیں دینا. یہ دیکھ لیں پتہ پتا ہے ہمارا. میں یہاں آ جاؤں گا. ابھی پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہوئے ہیں, کون سی جی کاؤنسل کے آپ؟ جی لائک فیڈریشن آف کنسلٹنٹس ہے, جاپان بیسڈ ہیڈ آفس ان کا ایشیا کے لیے پریزیڈنٹ. صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. بلال کتب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کتب نامہ لے کے آئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے جمعے والے دن اور پیر والے دن, جمعے والے دن ہم زیادہ سے زیادہ کالرز کو شامل کرتے ہیں. آپ لوگوں کے سوالات ہم ان سے ڈائریکٹ لائیو لیں گے. اسٹے ٹیون. جاگو